میرے ماں باپ نے میرا نام اسلم رکھا تھا۔ یہ نام مجھے بچپن سے ہی بوجھ سا لگتا تھا، اور جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا یہ بوجھ اور بھاری محسوس ہونے لگا۔ جب میں نے اپنے خد و خال دیکھے تو مجھے لگا کہ یہ نام میری شخصیت کے ساتھ میل نہیں کھاتا۔ میں آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتا تو ایک لمبا چوڑا جوان سامنے کھڑا ہوتا، جس کا بدن کثرتی تھا، بازو مضبوط تھے، سبز آنکھیں روشنی میں چمکتی تھیں اور رنگت ایسی تھی کہ لوگ ایک بار دیکھ لیں تو دوسری بار نظر ہٹانے کو دل نہ کرے۔ ایسے میں مجھے بار بار یہی خیال آتا کہ اسلم تو ایک عام سا نام ہے، جیسے کسی دودھ والے یا محنت کش کا ہوتا ہے، لیکن میں تو مختلف ہوں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے نام کو اسلم سے بدل کے المیر رکھوں گا اور ساتھ خان بھی لگا دوں گا۔ حالانکہ ہم خان بالکل بھی نہیں تھے، لیکن مجھے یہ نام ایسا لگا جیسے یہ میرے اندر کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس دن کے بعد میں اپنے آپ کو المیر خان کہنے لگا، اور دل ہی دل میں مطمئن ہو گیا کہ اب میری پہچان میری خوبصورتی کے مطابق ہے۔ ہمارا گاؤں چھوٹا سا تھا، جہاں پر میرے ماں باپ اور چھوٹی بہنیں رہتی تھیں۔ ان سب کو میرے اس فیصلے کا پتہ ہی نہ چلا، کیونکہ میں ان سب کو کچھ بتائے بغیر اپنے ایک دوست کے پاس شہر آ گیا تھا۔ شہر میرے لیے نیا تھا، اور یہاں ہر چیز بڑی چمکتی دمکتی تھی۔ میں نے ساتھ زمین بیچ کے لائے ہوئے پیسے بھی رکھے تھے۔ میں نے سوچا کہ ان پیسوں سے کوئی کاروبار کروں گا اور اپنی قسمت آزما کے دولت بنا لوں گا۔ لیکن شہر میں قدم رکھتے ہی میں نے دیکھا کہ کاروبار اتنے آسان نہیں ہوتے۔ ہر ایک کے اپنے جال ہیں، اور ہر کوئی اپنی جیب گرم کرنے کے چکر میں ہے۔ میں نے ایک کے بعد ایک کاروبار آزمایا، کبھی کپڑے کا بزنس شروع کیا، کبھی چھوٹے موٹے مال میں سرمایہ لگایا، لیکن ہر بار نقصان ہوا اور میرے پیسے کم ہوتے گئے۔ آخر کار مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ تم اتنے خوبصورت اور ہٹے کٹے جوان ہو، تمہارا جسم مضبوط ہے، تمہاری آنکھوں میں کشش ہے، تمہاری رنگت چمکتی ہے، تو کیوں نہ اس سب کو استعمال کرو اور ماڈلنگ یا ڈراموں کی دنیا میں قدم رکھو۔ یہ بات سن کر میرے دل میں ایک امید جاگ اٹھی۔ میں نے سوچا کہ ہاں، یہ راستہ میرے لیے بہتر ہے، کیونکہ امیر ہونے کا خواب تو ہر کسی کو ہوتا ہے، اور اگر میری شکل و صورت میری سیڑھی بن سکتی ہے تو اس میں کیا برا ہے۔ میں نے ماڈلنگ کے دروازے کھٹکھٹانے شروع کیے، لیکن وہاں بھی سینکڑوں لوگ اسی خواب کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ میں دن رات آڈیشن دیتا رہا اور چھوٹے موٹے رولز کی تلاش میں در در مارا گیا۔ کئی بار مجھے دھکے ملے، کئی بار مجھے لائن میں کھڑا بھی نہ ہونے دیا، اور کبھی میری فائل دیکھے بغیر ہی انکار کر دیا گیا، لیکن میں ہار ماننے والا نہیں تھا۔ آخر کار ایک دن ایک عورت سے ملاقات ہوئی جو اپنے آپ کو پروڈیوسر کہتی تھی۔ وہ بہت اعتماد سے بات کرتی تھی اور مجھے یقین دلانے لگی کہ وہی مجھے آگے بڑھا سکتی ہے۔ اس نے کہا کہ میرا نیا ڈرامہ بن رہا ہے اور اس میں تمہیں ہیرو بنا سکتی ہوں، بس مجھے خوش کرنا ہوگا۔ شروع میں نے اس کی بات کو سمجھا نہیں۔ میں نے کہا، آپ کو کوئی دیسی چیز چاہیے تو میں گاؤں سے منگوا دیتا ہوں، یا آپ کے کوئی اور کام ہے تو بتائیں، میں حاضر ہوں۔ وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ مال تو مجھے دیسی چاہیے، لیکن دیسی گھی نہیں چاہیے۔ اس کی بات سن کے میں اور بھی الجھ گیا، مگر خاموش رہا۔ اگلے دن اس نے مجھے اپنے گھر بلایا، مجھے بہترین کھانا دیا، مجھے اے سی والے کمرے میں بٹھایا جہاں خوشبو اور ٹھنڈک نے مجھے گھیر لیا، اور پھر وہ اپنے اصل مطلب پہ آ گئی۔ اسے صاف کہا کہ یہاں پہ ایسے ہی کام ہوتے ہیں، کچھ لوگ کچھ دیتے ہیں تبھی ان کو آگے بڑھنے کے موقع ملتے ہیں۔ میں حیران رہ گیا، مگر اندر سے میں نے سوچا کہ اگر یہ قربانی مجھے ہیرو بنا سکتی ہے تو اس میں میرا کیا جا رہا ہے؟ نقصان تو اسی عورت کو ہوگا جو یہ سب مانگ رہی ہے۔ میں نے اس کی بات مان لی اور سوچا کہ اب میرا خواب حقیقت بننے والا ہے۔ لیکن چند دن بعد ہی مجھے پتہ چلا کہ جس کردار کے وعدے اس نے کیے تھے وہ کسی اور لڑکے کو دے دیے گئے ہیں، وہ بھی سفارشی تھا۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ میں تو استعمال ہو گیا ہوں۔ میرا وجود، میرے خواب سب اس کھیل کا حصہ بن گئے جس میں میں محض ایک مہرا تھا۔ میں سخت پریشان ہوا۔ یہ سب میں نے صرف اپنے دوست کو بتایا جو شہر ہی کا رہنے والا تھا۔ وہ حیران نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ یہاں تو یہ سب عام ہے اور تمہیں آئندہ ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ لیکن میرے دل میں ایک ضد بیٹھ گئی۔ میں نے طے کر لیا کہ میں یہی راستہ اپناؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کتنی ہی بار کرنا پڑے، کیونکہ میرے دماغ میں صرف ایک بات چل رہی تھی کہ مجھے ہر حال میں امیر بننا ہے اور مجھے ہر حال میں اپنی پہچان بنانی ہے۔
उस औरत ने मुझे हीरो का किरदार तो नहीं दिया, लेकिन उसने मेरे अकाउंट में 25,000 भेज दिए और मुझे मैसेज भेजा कि उस अच्छे टाइम के लिए जो हमने गुजारा। उस औरत की तरफ से जब मुझे पैसे मिले तो मेरे अंदर एक तूफान सा उठ गया। मैंने सोचा कि ये क्या हुआ है? क्या मैंने अपनी इज्जत बेच दी है या फिर ये महज एक कारोबार था? मैंने अपनी जेब में रखे हुए नोटों को बार बार देखा। वो नोट मेरे लिए आम नहीं थे। ये वो नोट थे जिन पे मेरी ज़िंदगी का एक नया मोड़ लिखा हुआ था। मैंने ये पैसे अपनी खूबसूरती के बदले लिए थे और ये एहसास मुझे अंदर से तोड़ भी रहा था। लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये भी लग रहा था कि आखिरकार ये शहर ऐसा ही है, यहाँ सब कुछ खरीदो फरोख्त पे चलता है। जब मैंने उन नोटों को गिना तो 25,000 रुपये निकले। मैंने उनमें से 10,000 अपनी माँ को भिजवा दिया और बाकी अपने पास रखे। अगले दिन जब मैं उन्हीं पैसों से खाना खरीद के खाने बैठा तो दिल में अजीब सा बोझ था। मैंने सोचा कि बाबा की ज़मीन गिरवी पड़ी है, वो पैसे भी ख़त्म हो गए, मेरे तमाम कारोबार नाकाम हुए, मेरी मेहनत ज़ाया गई और अब मैं इस हाल में पहुंचा हूं कि अपनी ही खूबसूरती बेच के रोटी खा रहा हूं। ये सोच मुझे अंदर से चीर रही थी, लेकिन रोटी के हर निवाले के साथ ये एहसास भी आ रहा था कि आखिरकार मैंने कुछ ना कुछ तो कमाया है। मैंने रात भर सोचा और नतीजा यही निकला कि अगर यही रास्ता है तो मैं इसको कारोबार ही बना लूं। मैंने दिल में एक फ़ैसला कर लिया कि अब मैं इस धंधे को पेशा वाराना तरीके से करूँगा। मैंने अपने मोबाइल से तस्वीरें निकाली और एक वेबसाइट बनाई। उस वेबसाइट पे मैं अपनी तस्वीरें डालनी शुरू कर दी। कभी मैं शर्ट के बटन खोल के अपनी मजबूत छाती दिखाता, कभी आधी आस्तीन चढ़ा के अपने बाजुओं की रगें नुमाया करता, कभी मैं पानी के नीचे खड़ा होके अपने बाल गीला करता और वो तस्वीरें कैमरे में उतारता। उन तस्वीरों में एक कशिश थी, एक ऐसी आग जो देखने वाले के दिल को छू ले। मैंने जानबूझ के उन्हें इस तरह बनाया कि देखने वाला लम्हे भर को भी नज़र न हटा सके। ये तस्वीरें देखने वाली ज़्यादातर औरतें थीं। जवान लड़कियां सिर्फ आहें भर के रह जाती क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन अमीर औरतें जिनके शौहर या तो बाहर मुल्क चले गए या फिर दुनिया से ही रुखसत हो गए, वो ही असल गाहक थीं। उन औरतों के अंदर अभी जवानी का शोला बाकी था और मेरी तस्वीरें देख के वो शोला भड़क उठता। वो खुद ही मुझसे रब्ता करती और मुझे बुला के अपने घरों और फ्लैटों में बुलाती। उनकी जगह महफूज होती, पैसा उनके पास वाफर होता और मुझे हर बार मेरी मर्ज़ी के मुताबिक रकम भी दी जाती। खाना भी बेहतरीन खिलाती और कभी कभी तोहफे तहाइफ भी देती। एक औरत तो ऐसी निकली कि उसने मुझसे कहा कि उसे 10 दिन चाहिए। 10 दिन वो मुझे अपने साथ रखना चाहती थी। उसने पहले ही दिन 10 दिनों के हिसाब से रकम मेरे हाथ में थमा दी और साथ ही महंगे कपड़े और जूते भी खरीद दिए। मैंने अपने आप को आईने में देखा तो लगा कि मैं जीत गया हूँ। मेरी हार कहाँ है? मैं पैसा भी ले रहा हूँ, इज़्ज़त भी मेरे हाथ में है और दुनियावी सहूलतें भी मिल रही हैं। मुझे ऐसा लगने लगा कि जब कोई औरत ये सब करती है तो उसकी इज़्ज़त जाती है, लोग उसे बदनाम कहते हैं, लेकिन अगर मर्द ये करे तो लोग उसे बुरा नहीं कहते, उल्टा समझते हैं कि उसकी किस्मत जाग गई है। इस सोच ने मेरे दिल को मजबूत किया और मैंने ये मान लिया कि ये मेरा नया कारोबार है। कभी कभी रात को बिस्तर पर लेटते हुए मैं अपने दिल को समझाता कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, मैंने अपनी खूबसूरती को दौलत में बदल दिया है। लोग मेहनत मजदूरी करके हलकान हो जाते हैं और आखिरकार खाली हाथ रह जाते हैं, लेकिन मैं अपनी सूरत और जिस्म के बलबूते पर ना सिर्फ पैसा कमा रहा हूँ बल्कि अपनी माँ को भी भेज रहा हूँ। अपने दोस्तों के सामने भी शान से जीता हूँ और अपने लिए भी ज़िंदगी आसान कर रहा हूँ। मेरा यकीन पुख्ता हो गया कि अब मैं किसी और रास्ते पे नहीं जाऊँगा। यही रास्ता मेरी ज़िंदगी को संवारेगा और यही मेरा असल सरमाया है। कुछ औरतें ऐसी भी थीं जो मेरी मुस्तकिल गाहक बन चुकी थीं। वो जब चाहती मुझे बुला लेती। मुझे पहले ही अंदाज़ा हो जाता था कि आज उनका मूड है और अगर मैं चाहता तो उनसे पैसों में इजाफ़ा भी करवा लेता, क्योंकि वो जानती थी कि अगर मैं ना आया तो उनकी रात अधूरी रह जाएगी। इसलिए जब मैं ज़्यादा पैसों की बात करता तो वो मान भी जाती थी। मुझे लगता था जैसे मैं उन औरतों के लिए एक आदत बन चुका हूँ, एक नशा बन गया हूँ और उस नशे के बदले वो कुछ भी देने को तैयार रहती थी। लेकिन कुछ औरतें ऐसी भी थीं जो सिर्फ़ मेरी शक्ल और जिस्म पे नहीं बल्कि मेरी मेहनत पे यकीन रखती थीं। वो समझती थी कि मुझे मज़ीद तवानाई की ज़रूरत है। एक बार एक बहुत अमीर औरत जिसका शौहर बाहर के मुल्क रहता था, उसने मुझसे कहा कि मेरे शौहर की कुछ गोलियां रखी हैं,
جو وہ استعمال کرتا تھا۔ اگر تم بھی یہ کھا لو تو تمہیں زیادہ مزہ آئے گا۔ میں یہ سن کے خاموش ہو گیا۔ میرے دل میں عجیب سا خوف آیا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ پیسے تو لے رکھے ہیں، اور جب پیسے لے لیے جائیں تو پھر نوکر کی تے نخرہ کی والی بات ہی بنتی ہے۔ اس لیے میں نے وہ گولیاں کھا لی۔ عورت تو بہت خوش ہوئی، لیکن مجھے کچھ دیر بعد سر میں شدید درد شروع ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دماغ پھٹ جائے گا، مگر میں نے اس کے سامنے کچھ ظاہر نہ کیا۔ میں نے ہنستے ہوئے اس کا ساتھ دیا۔ اس نے مجھے بعد میں ایک اچھی جگہ سے کھانا کھلایا اور اپنی گاڑی میں بٹھا کے میرے گھر تک چھوڑنے بھی آئی۔ وہ جاتے ہوئے بڑے اطمینان سے مسکرا رہی تھی، لیکن میرے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ بابا کی زمین جو گروی رکھی تھی، اس کی قسطیں بھی میں نے انہی عورتوں کے پیسوں سے بنانی شروع کر دی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ چاہے یہ کیسا بھی دھندا ہو، مگر اس سے گھر کا بھی بھلا ہو رہا ہے اور زمین بھی آہستہ آہستہ میرے ہاتھ واپس آ رہی ہے۔ میں اپنی ماں کو بھی پیسے بھیج دیتا، اور جب بھی فون پہ بات ہوتی تو وہ خوشی سے دعائیں دیتی۔ میں سوچتا کہ اگر عورت سے مجھے 20-25 ہزار سے کم نہیں ملتا، تو جب مہینے میں 10 یا 20 عورتیں آ جاتی ہیں تو پھر تو میری کمائی لاکھوں تک پہنچ جاتی ہے، اور اسی خیال سے میرا دل مطمئن ہو جاتا۔ لیکن ایک طرف یہ بھی حقیقت تھی کہ میری طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میرے بدن میں کمزوری بڑھتی جا رہی تھی، اور میں آئینے میں خود کو دیکھتا تو لگتا جیسے میں آہستہ آہستہ پگھل رہا ہوں۔ سب سے بڑی بات جو مجھے اندر سے کھا رہی تھی وہ یہ تھی کہ ابھی تک مجھ سے صرف بوڑھی عورتوں نے رابطہ کیا تھا۔ کوئی جوان لڑکی غلطی سے بھی میرے پاس نہیں آئی تھی۔ میں سوچتا کہ اگر جوان لڑکی آئے تو زیادہ بہتر ہوگا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ جوان لڑکیاں مجھ سے دور ہی رہتی۔ میں ان بوڑھی عورتوں سے تنگ آ گیا تھا۔ لیکن پھر وہی بات کہ کبھی کبھی انسان ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جو اسے پسند نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اسے کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے بدلے پیسہ آ رہا ہوتا ہے۔ میں نے بھی یہی سوچ لیا تھا کہ چاہے دل چاہے یا نہ چاہے، مگر پیسہ میری ضرورت ہے، اور یہی پیسہ میرے مستقبل کو سنوارے گا۔ 2 دن کے لیے میں گاؤں بھی گیا۔ لوگ پوچھنے لگے کہ شہر میں کیا کرتا ہے، تو میں نے جھوٹ بول دیا۔ میں نے کہا کہ میں ایک بڑے دفتر میں کام کرتا ہوں اور میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ میں کس طرح کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتا ہوں تو وہ حیران رہ جاتے۔ میری ماں میری بات سن کے بہت خوش ہوئی۔ وہ دعا دیتی رہی کہ میرا بیٹا شہر میں نوکری کر رہا ہے اور اچھے پیسے کما رہا ہے۔ لیکن میرا ایک کزن جو تھوڑا پڑھا لکھا تھا وہ شک کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ تو نے تو IT پڑھی ہی نہیں، تو پھر تو سافٹ ویئر انجینئر کیسے بن گیا؟ تو نے تو صرف BA کیا ہے، وہ بھی اسلامیات کے ساتھ۔ میں نے بڑی تسلی سے کہا کہ آج کل بڑے شہروں میں شارٹ کورسز ہوتے ہیں اور انہی کورسز سے بڑی بڑی نوکریاں مل جاتی ہیں۔ اب تو پوری ڈگری کی بھی ضرورت نہیں رہ گئی۔ وہ یہ سن کے مطمئن ہو گیا اور بولا، ہاں بھائی، بڑا شہر ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات بار بار میرے کانوں میں گونجتی رہتی۔ جب بھی کوئی مجھے دیکھتا وہ یہی کہتا، بیٹا تو کمزور ہو گیا ہے، تیری گالیں اندر کو دھس گئی ہیں، پہلے جیسا تر و تازہ نہیں لگتا۔ میں ہنستے ہوئے جواب دیتا کہ اب تو سوکھے سوکھے مردوں کا دور ہے، لوگ انہی کو زیادہ پسند کرتے ہیں، یہی آج کل کا نیا فیشن ہے اور یہی خوبصورتی کی پہچان ہے۔ لیکن دل کے اندر میں جانتا تھا کہ یہ کمزوری میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، اور یہ سب کچھ مجھے کسی بڑے انجام کی طرف لے جا رہا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ بڑے شہر میں یہ سب کچھ بہت زیادہ ہوتا ہے اور لوگ اس کو عام سا کام سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن جب میں نے خود یہ کام شروع کیا تو مجھے 6-7 مہینے ہو گئے تھے، اور ابھی تک مجھے اپنے جیسا کوئی بھی انسان نظر نہیں آیا تھا۔ کبھی کبھی دل میں یہ سوال بھی اٹھتا کہ کیا اس پورے شہر میں صرف میں ہی یہ دھندا کر رہا ہوں یا اور بھی کئی لوگ ہیں، لیکن وہ مجھ تک کیوں نہیں پہنچے۔ میری طبیعت دن بدن زیادہ خراب ہو رہی تھی، کبھی سر میں درد، کبھی نیند کا نہ آنا، کبھی جسم میں عجیب سی کمزوری، اور ایک دن تو ایسا ہوا کہ میرا بلڈ پریشر اتنا لو ہو گیا کہ مجھے سیدھا ہاسپٹل جانا پڑا۔ میں ہاسپٹل کے کمرے میں بیٹھا اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا کہ ایک آدمی اندر گیا۔ اس نے ڈاکٹر سے لمبی بات چیت کی۔ میں باہر بیٹھا سنتا رہا۔ وہ اپنی بیماری اور ٹیسٹوں کا ذکر کر رہا تھا۔ مجھے کچھ باتیں سمجھ آئیں، کچھ نہیں آئیں، لیکن انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ بھی میری ہی طرح کی دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ جب میری باری آئی تو میں اندر گیا۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا، دوائی لکھی اور کہا کہ آرام کرو
اور پرہیز کرو۔ میں باہر آیا تو دیکھا کہ وہی آدمی باہر کھڑا ہے۔ شاید وہ اپنی دوا لینے کے لیے میڈیکل سٹور پر لائن میں لگا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بجھا ہوا تھا، جیسے اندر ہی اندر کوئی بھاری راز چھپا ہو۔ میں نے اس کے قریب جا کے کہا، بھائی آپ اندر ڈاکٹر سے کیا باتیں کر رہے تھے؟ اگر برا نہ مناؤ تو مجھے بتاؤ۔ اس نے حیرانی سے مجھے دیکھا اور کہا، تمہیں کیوں بتاؤں؟ میری ذاتی بات ہے۔ میں نے مسکرا کے کہا کہ یار میں بھی وہی کام کرتا ہوں جو تم کرتے ہو۔ تو اس نے چونک کے کہا کہ کیا مطلب، تم بھی یہ کام کرتے ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، ہاں میں بھی یہی دھندا کرتا ہوں، کیونکہ مجبوری ہے، اگر نہ کروں تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اس نے گہری سانس لی اور کہا، ہاں میں بھی یہی کرتا تھا، لیکن اب میں نے چھوڑ دیا ہے۔ میں نے فوراً پوچھا، کیوں چھوڑ دیا؟ جب اس کام میں اتنے پیسے ہیں؟ تو اس نے میرے کانوں میں وہ جملہ ڈالا جس نے مجھے اندر سے ہلا دیا۔ اس نے کہا کہ زندہ رہوں گا تو کروں گا نا۔ میں نے چونک کے پوچھا، کیا مطلب؟ ایک ایسا جملہ ہے؟ وہ تلخی سے مسکرایا اور آہستہ آواز میں بولا، مجھے ایڈز ہو گیا ہے۔ میں جیسے پتھر کا ہو گیا۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ کس طرح ہو گیا تمہیں ایڈز؟ اس نے اپنے کامتے ہاتھوں کو رگڑتے ہوئے کہا کہ ایک بوڑھی عورت کے پاس میں گیا تھا، اسے یہ بیماری تھی، لیکن اس نے مجھے یہ بات نہیں بتائی، وہ تو خود مرنے والی تھی۔ اس نے سوچا کہ کسی کو بتا کے کیا کرے گی۔ اس نے اپنا مطلب نکالا اور چلی گئی، لیکن میں اس کے دھوکے کا شکار ہو گیا اور اب میری زندگی برباد ہو چکی ہے۔ میں ڈاکٹروں کے چکر لگا لگا کے تھک گیا ہوں۔ آج ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں، میں کچھ دنوں کا مہمان ہوں، جو بھی بیماری آتی ہے اب سیدھی مجھ پہ حملہ کر دیتی ہے۔ یہ بات سن کے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے گھبرا کے کہا، بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا، یہی سچ ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تم بھی میری ایک بات سن لو، ابھی بھی وقت ہے، یہ کام چھوڑ دو، ابھی تم جوان ہو، ابھی تمہارے پاس زندگی ہے، یہ سب چھوڑ کے کوئی بھی دوسرا کام کر لو، چاہے مزدوری ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے غصے سے کہا، مزدوری کر کے کیا ہوگا؟ کیا اس سے اتنے پیسے آ جائیں گے؟ کیا میں اپنی ماں بہنوں کو خوش رکھ سکوں گا؟ تمہیں پتہ ہے کہ آج کے دور میں کون حلال کھاتا ہے؟ سب دھوکے اور حرام ہی کا تو کھیل ہے۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا، زندگی رہے گی تو پیسہ بھی آ جائے گا، جب زندگی ہی نہیں رہے گی تو یہ پیسہ کس کے پاس جائے گا؟ سن کے اس نے اپنا نسخہ لیا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا ہاسپٹل سے باہر نکل گیا۔ میں دیر تک وہیں کھڑا سوچتا رہا۔ ایک لمحے کو میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں یہ کام چھوڑ دوں گا۔ یہ سب کچھ مجھے کسی اندھے کنویں کی طرف دھکیل رہا تھا، لیکن پھر اچانک میرا فون بجا۔ یہ میری ماں کا فون تھا۔ اس سے بڑے خوش لہجے میں کہا، بیٹا مبارک ہو، ہم نے تیری شادی کے لیے لڑکی دیکھ لی ہے۔ جب اس نے لڑکی کا نام لیا تو میں حیران رہ گیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس سے میں دل ہی دل میں محبت کرتا تھا، لیکن اس کا باپ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ وہ بیٹی کسی نوکری والے کو دے گا، اور میرے پاس تو کوئی نوکری نہیں تھی۔ مگر اب حالات بدل گئے تھے۔ میری ماں نے کہا کہ انہوں نے خود رشتہ دینے کی بات کی ہے، اگر ہم چاہیں تو رشتہ پکا ہو سکتا ہے، بس تھوڑے پیسے چاہیے ہوں گے۔ لڑکے کے گھر جا کے بات پکی کرنی ہے۔ میری آنکھوں میں خواب چمکنے لگے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ اگر یہ لڑکی مجھے مل جائے تو میری زندگی سنور جائے گی۔ میں نے فون کھولا تو دیکھا کہ میری ایک گاہک کا پیغام آیا ہوا ہے، وہی عورت جو ہر بار مجھے 25,000 روپے دیتی تھی۔ اس نے مجھے بلایا تھا۔ میں نے جھٹ سے ماں کو کہا کہ امی آپ فکر نہ کریں، میں رات تک 25,000 روپے آپ کو بھیج دوں گا۔ میری ماں نے دعاؤں میں ڈوبا ہوا جواب دیا کہ جیتا رہے میرا بیٹا، تو بڑا کماؤ نکلا ہے۔ اور میری آنکھوں کے سامنے وہ خواب سجنے لگے جنہیں میں برسوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں اس بوڑھی عورت کے پاس چلا گیا، دل ہی دل میں احتیاط کرنے کی کوشش کی کہ کہیں مجھے بھی کوئی بیماری نہ لگے۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ میں محتاط ہوں، لیکن سچ یہ تھا کہ اس کام میں احتیاط نام کی کوئی چیز نہیں تھی، کیونکہ یہ کھیل ہی ایسا تھا جس میں ہر وقت خطرہ چھپا ہوتا، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ کب کون سا دھماکہ ہو جائے اور کس کی زندگی پلک جھپکتے برباد ہو جائے۔ جب میں گاؤں واپس آیا تو وہاں کا ماحول ہی الگ تھا۔ خوشبوئیں بکھری ہوئی تھیں، ہر طرف لوگ ہنسی خوشی میں مصروف تھے، اور بات پکی ہونے کی وجہ سے میرا گھر بھی روشن روشن لگ رہا تھا۔ میری ماں نے مجھے ایک طرف کمرے میں بلا لیا اور بہت پیار سے کہا کہ بیٹا تو اتنی محنت کرتا ہے، شاید اسی لیے ہر مہینے اتنے زیادہ پیسے بھیج دیتا ہے،
لیکن ایک بات ہے، تو بہت کمزور ہو رہا ہے، پہلے جیسا نہیں لگ رہا۔ تیری طبیعت ہر وقت خراب سی رہتی ہے، تیرا رنگ بھی پیلا سا پڑ گیا ہے۔ بیٹا کچھ دن کی چھٹی لے کے یہیں گاؤں میں رہ جا، دیسی گھی، دودھ اور دیسی مرغی کا گوشت کھائے گا تو تیرے اندر جان آ جائے گی اور تو دوبارہ سے پہلے جیسا مضبوط ہو جائے گا۔ ماں کی یہ باتیں سن کے میرا دل بھر آیا، لیکن میں ان کو کیا بتاتا کہ کھانے کی کمی نہیں تھی، بلکہ اصل وجہ کچھ اور تھی۔ شہر میں جو عورتیں مجھے اپنے پاس بلاتی تھیں وہ نہ صرف مجھے اچھا کھانا کھلاتی بلکہ ایسی ایسی ڈشیں بناتی جن کا ذائقہ میرے گاؤں کے کسی بھی کھانے سے کم نہیں ہوتا تھا۔ وہ عورتیں ساری زندگی کچن میں گزار چکی تھیں اور ان کے ہاتھ میں ایسا جادو تھا کہ کھانے کی خوشبو ہی انسان کو زندہ کر دے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میرا جسم اب وہ بوجھ برداشت نہیں کر رہا تھا، اندر ہی اندر میں کمزور ہوتا جا رہا تھا، مگر ماں کو یہ سب بتانے کی ہمت نہیں تھی۔ اس لیے میں نے جھوٹ بول دیا کہ میں چھٹی لے کے آ جاؤں گا اور شادی سے پہلے اپنی صحت پر خوب محنت کروں گا تاکہ بالکل ٹھیک ہو جاؤں۔ ماں نے میری بات مان لی اور خوش ہو گئیں، لیکن جب منگنی کی تصویریں آئیں اور میں نے خود کو ان تصویروں میں دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ میں بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، میرے گال پچک گئے تھے، میرا بدن اتنا دبلا پتلا ہو گیا تھا جیسے کوئی ڈھیر پسلی آدمی کھڑا ہو، اور وہ اعتماد اور مسلز جو کبھی میری پہچان تھے وہ سب ختم ہوتے جا رہے تھے۔ مجھے پہلی بار ایسا لگا کہ میں اپنے آپ کو کھو رہا ہوں۔ یہی نہیں بلکہ ایک دن ایک عورت جس کے ساتھ میرا لین دین چل رہا تھا، اس نے مجھے میسج میں صاف صاف لکھ دیا کہ تم تو کسی کام کے نہیں لگتے، تم تو ایسے ہو جیسے ڈیڑھ پسلی ہو، اور مجھے تو لگتا ہے کہ تم زیادہ دیر میرے سامنے ٹک بھی نہیں سکو گے، تمہارے اندر طاقت نہیں رہی، میں تو خود 110 کلو کی ہوں، تم کیا میرا ساتھ دو گے؟ یہ پڑھ کے میرا دل جیسے رک گیا۔ مجھے شدید غصہ آیا کہ یہ عورت خود موٹی اور بے ڈنگی ہے اور مجھے ریجیکٹ کر رہی ہے، لیکن جب میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو حقیقت سامنے آ گئی۔ آئینے میں جو عکس تھا وہ شخص نہیں تھا جس پہ کبھی عورتیں فدا ہو جاتی تھیں۔ میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا جا رہا تھا۔ اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب کم از کم 10 دن تک یہ کام نہیں کروں گا اور اپنی صحت پہ دھیان دوں گا۔ میں نے دیسی گھی کھایا، انڈے کھائے، گوشت کھایا، دودھ پیا، ہر چیز آزمائی تاکہ دوبارہ پہلے جیسا بن سکوں۔ لیکن 10 دن گزرنے کے بعد بھی میری حالت میں کوئی خاص فرق نہیں آیا۔ ہاں، میری جیب ضرور خالی ہو گئی، سارے پیسے کھانے پینے پہ لگ گئے اور اب جیب میں کچھ نہیں بچا تھا۔ میں مجبور ہو گیا کہ دوبارہ وہی کام کروں جس سے بھاگنے کی میں نے قسم کھائی تھی۔ میرے دوست کو اس سب کا علم نہیں تھا، وہ صرف اتنا دیکھ رہا تھا کہ میری حالت بگڑ رہی ہے۔ وہ بار بار کہتا، یار تیری شکل اچھی نہیں لگ رہی، کیا کر رہا ہے تو اپنے ساتھ؟ لیکن میں ٹالتا رہا۔ میں نے کبھی اس کو سچ نہ بتایا کیونکہ سچ میں اپنی زبان سے بولنے کی ہمت ہی نہیں رکھتا تھا، اور اندر ہی اندر میرا جسم اور میری روح دونوں بکھرتے جا رہے تھے۔ کچھ دن بعد مجھے ایک عورت کا میسج آیا، وہ میری تصویریں دیکھ کے آئی تھی۔ اس نے کافی دنوں بعد میری تعریف کی اور کہا کہ مجھے تو تم جیسے سوکھے سوکھے لوگ ہی اچھے لگتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرا شوہر بہت موٹا ہے، لیکن فی الحال وہ گھر پہ نہیں اور ہم لوگ ہوٹل میں ملیں گے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ بہت امیر عورت ہے۔ اس عورت کے میسج کے بعد میرے دل میں ایک عجیب سا جوش پیدا ہوا، کیونکہ یہ کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ ایک سیاستدان کی بیوی تھی جو اپنے شہر میں ایک نام رکھتی تھی۔ اس کے پاس دولت تھی، طاقت تھی، اور اس کی حیثیت بھی ایسی تھی کہ لوگ اس سے ڈرتے بھی تھے اور اس کی عزت بھی کرتے تھے۔ اسے جب کہا کہ مجھے تم جیسے لوگ ہی پسند ہیں تو میرے اندر ایک الگ سا غرور بھی پیدا ہوا کہ دیکھو میری قیمت بڑھ گئی ہے، اب عام عورتیں نہیں بلکہ سیاستدان کی بیویاں بھی مجھے چاہتی ہیں۔ اس نے کہا کہ میرا شوہر موٹا ہے، بھاری جسم رکھتا ہے اور اکثر گھر پہ نہیں ہوتا، اور مجھے ایسے مرد پسند ہے جو جوان ہوں، فٹ ہوں، جن کے ساتھ وقت گزار کے اچھا لگے۔ میں نے سوچا کہ یہ تو میرے لیے ایک سنہری موقع ہے، کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ایک دن میں جتنا کما لوں گا شاید دوسرے لوگ مہینوں میں بھی نہ کما سکیں۔ اس نے مجھے ہوٹل کا پتہ بھیجا، اور میں نے جب اس ہوٹل کے بارے میں سنا تو حیران رہ گیا، کیونکہ وہ کوئی عام ہوٹل نہیں تھا بلکہ اس کے کمرے کا کرایہ ہی 50,000 روپے تھا، اور ادھر تو بڑے بڑے وزراء اور غیر ملکی لوگ آ کے ٹھہرتے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے 1,00,000 روپے چاہیے رات کے۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے کہا کہ ٹھیک ہے، اور 1,00,000 روپے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر بھی کر دیے۔ یہ دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ میں نے سوچا کہ مجھے اب کم محنت کر کے زیادہ پیسے ملیں گے، اور اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے۔
اسے یہ بھی کہا کہ جب کام ہو جائے گا تو 1 لاکھ اور بھیج دے گی۔ میں خوشی خوشی تیار ہوا، اپنے بہترین کپڑے پہنے اور ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب میں ہوٹل میں پہنچا تو مجھے چابی نہیں دی گئی، بلکہ ریسیپشنسٹ نے کہا کہ آپ کی میزبان کمرے کے اندر موجود ہے اور وہیں پہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ ایک طرف تو یہ بات تھی کہ میں پہلی بار اتنی بڑی شخصیت سے ملنے جا رہا ہوں، اور دوسری طرف یہ بھی تھا کہ اتنے مہنگے ہوٹل میں پہلی بار قدم رکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میں کمرے کے دروازے تک پہنچا تو اندر داخل ہوا اور یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ کمرہ صرف کمرہ نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ایک لاؤنج بھی تھا، ایک کچن بھی تھا اور ایک الگ ڈرائنگ روم بھی تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ عورت کہیں نظر نہ آئی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ تیار ہو رہی ہے یا بیڈ روم میں ہو گئی۔ میں نے آگے بڑھ کے ہر جگہ دیکھنا شروع کیا، کبھی ڈرائنگ روم میں جھانکا، کبھی بیڈ روم میں، لیکن وہ کہیں دکھائی نہ دی۔ پھر میرا دھیان باتھ روم کی طرف گیا۔ جیسے ہی میں نے باتھ روم کا دروازہ کھولا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ عورت زمین پہ گری پڑی تھی اور اس کے چہرے پر زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے ہلایا جلایا، لیکن وہ بالکل بھی حرکت نہیں کر رہی تھی۔ میرا دل حلق میں آ گیا کہ یہ کیا ہو گیا اور اب کیا ہوگا۔ میرے دماغ میں فوراً خیال آیا کہ یہاں تو CCTV کیمرے لگے ہوں گے، اور اگر کسی نے مجھے اس کمرے سے نکلتے دیکھ لیا تو الزام سیدھا میرے سر پہ آ جائے گا۔ لوگ یہی کہیں گے کہ یہ عورت میرے ساتھ تھی اور میں نے ہی اس کے ساتھ کچھ کیا ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو حیرت کی بات یہ تھی کہ کمرے کے اندر کوئی کیمرہ نہیں تھا۔ شاید اتنے بڑے لوگوں کے لیے یہ سہولت رکھی گئی تھی، لیکن میرا ڈر اپنی جگہ قائم تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور پسینہ میرے ماتھے سے بہہ رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ مجھے فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا، ورنہ میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ ایک ایک پل میرے لیے قیامت بن گیا۔ جیسے ہی میں کمرے سے نکلا اور لمبے کوریڈور سے گزرا تو مجھے لگا کہ ہر طرف سے لوگ مجھے گھور رہے ہیں، کہیں کوئی میرا پیچھا نہ کر لے، کہیں کوئی سیکیورٹی والا نہ روک لے۔ خوف میرے اندر اس قدر بڑھ گیا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اگلا قدم کہاں رکھوں۔ بس ایک ہی بات ذہن میں تھی کہ کسی طرح باہر نکلنا ہے اور اپنی جان بچانی ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے ہوٹل کا مرکزی دروازہ عبور کیا، باہر آ کے سانس لیا جیسے میری جان واپس لوٹ آئی ہو۔ میں نے سیدھا گاؤں جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ شہر میں رکنا اب میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میرے پاس وہی پیسے تھے جو اس نے مجھے پہلے بھیجے تھے، اور کچھ میری پرانی سیونگز تھی۔ گاؤں پہنچا تو ماں نے بڑی خوشی سے کہا کہ ہم تو تیرے ساتھ خوشخبری بانٹنے والے تھے، کیونکہ تیری شادی کی بات پکی ہو گئی، اور ہم تجھے فون کرنے ہی والے تھے کہ اچھا ہوا تو خود ہی آ گیا، اب ہم جلدی سے تیری شادی کرا دیتے ہیں۔ یہ سن کے میرے اندر ایک سکون پیدا ہوا کہ شاید اب میں اس گناہ کی دنیا سے نکل سکوں۔ شادی کے دن لوگ مجھے دیکھ کے کہنے لگے کہ یہ تو پہلے والا المیر نہیں رہا، یہ تو آدھا المیر رہ گیا ہے جسے شہر نے کھا لیا ہو۔ اس کے چہرے پہ وہ تازگی نہیں رہی، اس کے بازوں میں وہ طاقت نہیں رہی، لیکن سب نے یہ بھی کہا کہ کوئی بات نہیں، ہماری بیٹی سے پھر سے صحت مند بنا دے گی۔ اس وقت میں نے اپنے دل میں عہد کیا کہ اب میں کبھی اس کام کو نہیں دہراؤں گا، اب بس میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کروں گا، اور جو پیسے میرے پاس بچے ہیں ان سے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کروں گا تاکہ عزت کے ساتھ زندگی گزار سکوں، کیونکہ اب مجھے اپنی ماں کی آنکھوں کی چمک اور اپنی بیوی کے خوابوں کی حفاظت کرنی تھی۔ یہی میرا سب سے بڑا مقصد تھا۔ آج میری شادی کی پہلی رات تھی۔ میں بہت خوش تھا اور دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ یہ زندگی میرے لیے خوشیاں لے کے آئی ہے۔ میری بیوی جوان تھی اور حسین تھی، وہ مجھ سے عمر میں بھی بہت کم تھی، اور گاؤں کے لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ المیر قسمت والا ہے جس کو ایسی لڑکی ملی۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اپنی بیوی کو قریب کر کے بتاؤں کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں، لیکن جیسے ہی وقت گزرا میں اپنی بیوی کو خوش نہ کر سکا۔ وہ حیران رہ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے اور بس یہی بہانہ بنایا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میری طاقت ختم ہو گئی تھی اور میں نے جو خواب دیکھے تھے وہ ٹوٹ گئے تھے۔ میری بیوی نے چپ چاپ مجھے دیکھا اور کچھ نہ کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں سوال تھے، اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ سوال لفظوں میں نہ بدل جائے۔
اگلے دن جب ہم صبح اٹھے تو وہ خاموش رہی، لیکن اس کی خاموشی میرے دل میں چبھ رہی تھی۔ شام کو جب ہم کھانے پہ بیٹھے تو اس نے کہا کہ یہ کون سی بیماری ہے جس کا نام ہی نہیں لیتے؟ آپ ایک دن سے کہہ رہے ہیں کہ طبیعت خراب ہے، مگر بیماری ہے کیا؟ میں نے اس کی بات ٹالنے کی کوشش کی لیکن وہ ضد پہ اڑ گئی۔ اس نے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ شادی کیوں کی؟ اگر آپ مجھے وہ خوشی نہیں دے سکتے جو ہر عورت چاہتی ہے تو پھر یہ سب کس لیے ہے؟ میرا دل ڈوب گیا۔ میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، میں بیمار ہوں اور بس کچھ دن بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اس نے کہا کہ اگر بیماری ہے تو دکھاؤ، ڈاکٹر کو کیوں چھپاتے ہو؟ کیا بیماری ایسی ہے جو صرف رات کو ہوتی ہے اور دن میں ختم ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا کہ تم میری بیوی ہو، مجھے سمجھو۔ لیکن وہ بولی کہ بیوی بھی تو ایک انسان ہے، وہ بھی خواب لے کے شادی کرتی ہے، کیا میرا خواب ٹوٹنا چاہیے؟ چند دن اور گزرے اور پھر ایک رات جب ہم دونوں کمرے میں تھے اس نے جھنجھلا کے کہا کہ المیر، تمہیں اپنی عزت کی پرواہ نہیں، تمہیں اپنی بیوی کی عزت کی بھی پرواہ نہیں۔ میں کیا جواب دوں لوگوں کو کہ میرا شوہر میرا حق پورا نہیں کر سکتا؟ میں نے کہا کہ تم یہ سب اپنی ماں کو نہ بتانا، ورنہ ساری زندگی لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ وہ غصے سے بولی کہ میں کب تک یہ سب چھپاؤں گی، کب تک یہ بوجھ اپنے دل پہ رکھوں گی؟ ایک دن ہم چھت پہ بیٹھے تھے، میں نے بات بدلنے کے لیے کہا، دیکھو موسم کتنا اچھا ہے، ہوا بھی ٹھنڈی ہے۔ وہ بولی، مجھے موسم سے کوئی غرض نہیں، تم اپنے وعدے پورے نہیں کر سکتے تو موسم میرے کس کام کا؟ اس کی یہ بات میرے سینے میں تیر کی طرح لگی۔ پھر ایک جھگڑا اس وقت ہوا جب وہ باورچی خانے میں تھی۔ میں نے کہا کہ کھانے میں نمک کم ہے۔ اس نے جھنجھلا کے کہا کہ میرا دل نہیں چاہتا تمہارے لیے کھانا بنانے کو۔ تو کیسا مرد ہے جس کی بیوی کی محنت ہی نظر نہیں آتی اور حق بھی پورا نہیں کرتا؟ میں نے کہا کہ ایسی بات نہ کرو، میں بدل جاؤں گا۔ لیکن وہ ہنس پڑی اور بولی، تم بدل نہیں سکتے کیونکہ تم مرد نہیں ہو۔ ایک دن تو وہ اتنے غصے میں آ گئی کہ بولی، کاش میری شادی کسی اور کے ساتھ ہو جاتی، وہ کم از کم مجھے عورت سمجھتا۔ میں نے اس کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ بولی کہ تمہارے ساتھ میں ادھوری ہوں، اور ادھوری عورت کسی کام نہیں آتی۔ یہ سب باتیں میرے لیے زہر کی طرح تھی۔ میں اندر سے ٹوٹ رہا تھا، لیکن اس کو کیسے بتاتا کہ میری بیماری، میری کمزوری، میری کمائی کے ان دنوں کا نتیجہ ہے جب میں نے اپنے جسم کا خیال نہیں رکھا اور بس پیسوں کے لیے اپنی طاقت کو بیچ ڈالا۔ میں رونا چاہتا تھا لیکن آنسو اندر ہی اندر خشک ہو گئے تھے اور میری بیوی کی نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنا چیک اپ کروایا تو میرا دل دھڑک رہا تھا۔ میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈاکٹر مجھے وہ خبر دے دے جس سے میری زندگی برباد ہو جائے۔ میں نے سوچا کہ اگر مجھے ایڈز ہوا تو میری بیوی کیا کرے گی، میرا گھرانہ کیا کرے گا، گاؤں والے کیا کہیں گے؟ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ایڈز نہیں ہوا تھا۔ مگر ڈاکٹر نے مجھے کمرے میں بٹھایا اور کہا کہ تم نے اپنے جسم کو اس طرح استعمال کیا ہے کہ اب تمہارا جسم تمہارے قابو میں نہیں رہا۔ یہ سن کے میرا دماغ گھوم گیا، مجھے لگا جیسے زمین میرے پاؤں کے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر تم اسی طرح زندگی گزارتے رہے تو تم اور کمزور ہو جاؤ گے، تمہارے پاس نہ طاقت رہے گی نہ ہمت، اور تم اپنی بیوی کا حق بھی نہیں ادا کر سکو گے۔ میں نے کہا کہ اس کا کوئی علاج ہے؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ علاج یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کا طریقہ بدلو، اپنے دماغ کو سکون دو، اپنے کھانے پینے کا خیال کرو، اپنے جسم کو وقت دو، ورنہ دیر ہو جائے گی۔ گھر واپس آیا تو میری بیوی میرے انتظار میں بیٹھی تھی۔ وہ پہلے سے ہی دن سے دیکھ رہی تھی کہ میں بیمار رہتا ہوں، اور اب تو اس نے اپنی حیثیت بدل کے نرس جیسی زندگی اختیار کر لی تھی۔ وہ میرے لیے کھانا بناتی، پانی لاتی، میری دوا دیتی، لیکن میں یہ سب دیکھ کے بھی خوش نہ ہو سکا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ یہ خدمت پورے دل سے نہیں کر رہی، وہ بس اس رشتے کی مجبوری کی وجہ سے یہ سب کر رہی تھی۔ میری حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں چارپائی پہ پڑا رہتا، وہ کبھی میرا سر دبانے لگتی، کبھی میرے لیے دودھ لے کے آتی اور کبھی میرے پاؤں دباتی، مگر اس کے چہرے پر وہ محبت نظر نہیں آتی تھی جو ایک بیوی کے چہرے پہ ہونی چاہیے۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے دل میں ناراض ہے، کیونکہ میں نے اس کا وہ حق پورا نہیں کیا جو ہر عورت چاہتی ہے۔ رات کو جب میں اپنی چارپائی پر کروٹ بدلتا تو میری بیوی بھی جاگ جاتی۔ وہ کبھی غصے سے مجھے دیکھتی اور کبھی خاموش ہو کے دوسری طرف منہ کر لیتی۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، اس کے دل میں سکون نہیں تھا۔
کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میرا شوہر مجھے عورت ہونے کا سکون نہیں دے سکتا۔ وہ یہ سب برداشت کر رہی تھی، لیکن کب تک کرے گی؟ یہ سوال میرے دل کو ہر وقت جلاتا رہتا۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو مجھے وہ پرانا نوجوان یاد آیا جو گاؤں کے بیچوں بیچ چلتا تو سب اس کی طاقت کی مثال دیتے۔ وہ نوجوان جو کھیلوں میں سب سے آگے تھا، جو کھیتوں میں سب سے زیادہ محنت کرتا اور جو جوانی کی رونق سے بھرا ہوا تھا۔ آج وہی جوان ایک کمزور، بیمار اور ادھورا مرد بن گیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے سوچا کہ یہ سب میری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر میں نے اپنے جسم کا خیال رکھا ہوتا، اگر میں نے اپنی طاقت کو یوں ضائع نہ کیا ہوتا تو آج میری بیوی کی آنکھوں میں شکایت نہ ہوتی، آج میں بستر پہ کمزور نہ پڑا ہوتا اور میری زندگی ایسے ادھورے موڑ پہ نہ کھڑی ہوتی۔ میں نے محسوس کیا کہ میں نے صرف اپنی جوانی نہیں ضائع کی، بلکہ میں نے اپنی بیوی کی خوشیاں بھی چھین لیں، اور یہ قرض ایسا ہے جو شاید میں کبھی واپس نہ کر سکوں۔ میرے اندر ایک یہ بات بھی بیٹھ گئی کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا، اور اگر میں نے اس کا اظہار نہ کیا تو میں اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کے مر جاؤں گا۔ میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں اتنا کیتھارسس کروں اور اپنی بیوی کو سب کچھ بتا دوں، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ وہی عورت تھی جس کے ساتھ میں نے اپنی پوری زندگی گزارنی تھی۔ وہی عورت تھی جو میرے ہر دکھ اور ہر خوشی کی ساتھی تھی، اور وہی عورت تھی جو میرے لیے سب کچھ تھی۔ میں نے کئی راتیں سوچتے گزاریں کہ میں اسے کیسے سچ بتاؤں۔ میں نے خود سے کہا کہ اگر میں یہ سب چھپاتا رہا تو میری زندگی یوں ہی عذاب میں گزرے گی، لیکن اگر بتا دیا تو ہو سکتا ہے وہ مجھے چھوڑ دے اور میری دنیا تباہ ہو جائے۔ آخر ایک دن میں نے ہمت کی اور اپنی بیوی کو اپنے سامنے بٹھا لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ چاہا کہ تم میری بیوی بنو، لیکن میری غربت نے مجھے تمہارے قریب نہیں آنے دیا۔ تمہارے باپ نے میرا رشتہ ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اسی دن سے میرے اندر یہ زخم لگا کہ شاید تم میری قسمت میں نہیں ہو، لیکن قسمت نے پھر بھی تمہیں مجھے دے دیا۔ میں نے اس کو اپنی پوری کہانی سنائی۔ میں نے بتایا کہ کس طرح میں نے اپنی جوانی ضائع کی، کس طرح میں نے گناہوں میں ڈوب کے اپنے جسم کو برباد کر لیا، اور پھر میں نے اس سے وہ سب کچھ کہہ دیا جو میرے دل کے بوجھ کی طرح میرے اندر دبا ہوا تھا۔ وہ حیران رہ گئی، اس کی آنکھیں کھل گئیں، اس کے ہونٹ کانپنے لگے، مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ اس نے کہا کہ اگر میں تمہیں یہ کہتی کہ میں شادی سے پہلے جسم فروشی کرتی رہی ہوں اور یہ سب میں نے مجبوری میں کیا تھا، لیکن اب میں تم سے محبت کرتی ہوں تو تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، تو کیا تم مجھے قبول کر لیتے؟ تم یہ نہ سوچتے کہ پتہ نہیں کتنے لوگوں سے گزر کے میرے پاس آئی ہے؟ کیا تم مجھے اپنی عزت کا حصہ بناتے؟ کیا عورت کے اندر غیرت نہیں ہوتی؟ کیا عورت کا کوئی وقار نہیں ہوتا؟ اگر میں اپنے ماضی کی سچائی تمہارے سامنے رکھ دیتی تو تم مجھے رنڈی، طوائف یا بری بری باتوں سے یاد نہ کرتے؟ میں نے اس کی یہ بات سنی تو میرا دل پھٹنے لگا۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ اگر میں سچ بتاؤں تو میں تمہیں کبھی نہ رکھتا، میں تمہیں برا بھلا کہتا، تمہیں تانے دیتا اور شاید اپنی زندگی سے دور کر دیتا، لیکن اب حالات مختلف ہیں۔ اب یہ سب کچھ میری زندگی میں ہو چکا ہے اور اب مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ تم عورت ہو اور میں مرد ہوں، اور یہ تم پر ہے کہ تم مجھے سہارا دے کے یہ ثابت کرو کہ عورت کے دل میں صبر اور برداشت کتنا ہے۔ اگر تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو میرا انجام بہت برا ہوگا، میں گر جاؤں گا اور کبھی سنبھل نہیں پاؤں گا، لیکن اگر تم نے میرا ہاتھ تھام لیا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا اور اپنی باقی زندگی تمہارے قدموں میں گزار دوں گا۔ میری بیوی کئی دن مجھ سے ناراض رہی۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی، وہ بس خاموشی سے میرا خیال رکھتی تھی۔ وہ میرے لیے کھانا بناتی تھی، دوا دیتی تھی، لیکن میری آنکھوں میں نہیں دیکھتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید اب وہ مجھے چھوڑ دے گی، لیکن دل کے کسی کونے میں امید تھی کہ وہ مجھے معاف کر دے گی، اور آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا۔ اس نے ایک دن کہا کہ وہ مجھے معاف کرتی ہے اور میرا ساتھ دے گی۔ اس کے یہ الفاظ سن کے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیا اور کہا کہ اب سے تم میری ملکہ ہو، تم میرے سر کا تاج ہو، میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ اس دن کے بعد میں نے اپنی زندگی بدلنی شروع کی۔ میری بیوی میرا ہر وقت خیال رکھتی، مجھے دودھ پلاتی، دیسی گھی کھلاتی، میرے لیے اچھی اچھی چیزیں لاتی اور کہتی کہ اگر
تم نے دوبارہ کمزوری دکھائی تو میں تمہیں سختی سے روکوں گی۔ وہ میری ماں کی طرح بن گئی تھی، لیکن ایک بیوی کی محبت کے ساتھ۔ وہ میرے لیے دوائی بھی تھی اور دعا بھی، اور اس کے ساتھ کی وجہ سے میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگا۔ میری صحت واپس آنے لگی، میں کھیتوں میں جانے لگا، محنت مزدوری کرنے لگا۔ اگرچہ میرے پاس پیسے کم تھے، لیکن میرے اندر ایک نئی جان آ گئی۔ میں پہلے جیسا ہٹا کٹا نوجوان تو نہ رہا، لیکن پھر بھی وہ کمزوری جو پہلے مجھے توڑ رہی تھی وہ ختم ہونے لگی، اور میرا رشتہ مضبوط ہونے لگا۔ میری بیوی کے چہرے پہ وہی روشنی آنے لگی جو پہلے کبھی دکھائی دیتی تھی۔ میں جب شام کو تھکا ہارا گھر آتا تو وہ میرے لیے مسکرا کے دروازہ کھولتی اور کہتی کہ آج بہت محنت کی ہے، آؤ کھانا کھاؤ اور آرام کرو۔ اس کی یہ مسکراہٹ میرے لیے سب کچھ تھی، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اپنی بیوی کو وہ سب کچھ دوں گا جو وہ چاہتی ہے۔ اب میں اس کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا تھا، کیونکہ میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا تھا۔ میں نے ساری زندگی کا حساب اس کے قدموں میں ڈال دیا۔ اب میرا مقصد صرف یہ تھا کہ میں اپنی بیوی کو خوش رکھوں۔ میں اس سے محبت کرتا تھا اور اس کی ہر بات مانتا تھا، چاہے وہ بڑی ہو یا چھوٹی، چاہے وہ مشکل ہو یا آسان۔ میں نے اس کے کہے بغیر کبھی کوئی فیصلہ نہ کیا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میری بقیہ زندگی کی طاقت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یوں میری کہانی ایک ایسے خوبصورت نوجوان کی تھی جس نے اپنی جوانی کو ضائع کیا، گناہوں میں خود کو کھو دیا، اپنی طاقت اور وقار سب ختم کر دیا، لیکن آخر کار اپنی بیوی کے ساتھ اور اس کے صبر کے سبب ایک نئی زندگی پائی۔ یہ کہانی خوشیوں کی نہیں تھی، بلکہ سبق کی تھی۔ یہ کہانی اس حقیقت کی تھی کہ مرد ہو یا عورت، ایک وقت آتا ہے جب سچائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگر ساتھ دینے والا ہمسفر موجود ہو تو ٹوٹا ہوا انسان بھی دوبارہ جڑ جاتا ہے۔ میری کہانی ختم ضرور ہوئی، لیکن یہ اختتام بھی ایک نئی شروعات تھی، جس میں ایک بیوی اپنے شوہر کا سہارا بنی، اور ایک شوہر نے اپنی بیوی کو اپنے سر کا تاج مان لیا۔ اور یہی میری زندگی کا حاصل تھا، یہی میری سزا بھی تھی اور یہی میری نجات بھی تھی۔